تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ سفر عبادت ہے، سفر سیاحت نہیں ہے۔ اب عام طور پر سفر کرنے والے، ان کے پیش نظر عبادت نہیں ہوتی ہے بلکہ سیاحت ہوتی ہے، اور عجیب عجیب فتنے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی ایک نئی چیز یہ چل پڑی ہے ہمارے ماحول میں، پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ بولے مدینہ پاک میں نکاح کریں گے۔ ہم دین کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ دین بہت آسان ہے، نکاح کو آسان کریں۔ ایک بہت بڑا خرچ نکاح اور شادی کے نام پر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نکاح اور شادی کو آسان کر دیا، مختصر کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امت کا ہر فرد مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب وہ چاہے شہر میں نکاح ہو رہا ہو یا باہر جا کر کے، خاص طور پر ابھی جو بلا چلیے مدینے میں نکاح کرنے کی نوجوانوں کی خواہش ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن جو نکاح کا خواہش مند ہے اس کو اپنی زندگی میں بھی غور کرنا چاہیے۔ کیا میں نمازوں کا پابند ہوں؟ میں قرآن مجید پڑھنے والا ہوں؟ میری زندگی کیسی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ پاک میں نکاح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد پوری رات موبائل میں لگے ہوں گے تو نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک اچھا جذبہ ہے، اگر غیر اختیاری طور پر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اختیاراً کچھ اپنے گھرانے کو لے کر جانا اور کچھ سسرالی لوگوں کو لینا، سب کا خرچ برداشت کرنا، اس کے بعد پھر وہاں لے جا کر کے نکاح کرنا، پھر وہاں ویڈیوز بنا کر کے اس کو شائع کرنا، یہ سب فتنے ہی فتنے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا کہ مدینہ پاک میں صحن میں ایک نکاح ہو رہا ہے، لڑکا بھی موجود ہے، لڑکی بھی یعنی دلہن بھی موجود ہے۔ نکاح کے بعد جس بے حیائی کے ساتھ دونوں آپس میں مل رہے ہیں اور رشتہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، شرم آ گئی کہ نبی کے در پر پہنچ کر کے اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی، افسوس کا مقام ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری کسی حرکت سے ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ جس مقام کے بارے میں، جہاں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وہاں کے آداب بہت ہی عالی آداب ہیں، لیکن آج جس طریقے سے حرمین شریفین جانے والے بغیر تربیت کے جو جا رہے ہیں، وہاں جو وقت گزاری کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ عبادت کے نیت سے نہیں، سیاحت کے لیے آئے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ سفر عبادت نہیں بلکہ سفر سیاحت ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو چلا ہے کہ وہاں جا کر کے نکاح کریں گے، اس سلسلے میں اپنے مقامی علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ عمل کہاں تک درست اور کتنا اچھا ہے اور اس کی برکت کتنی ہے۔ فضول خرچی تو نہیں ہے۔ نبی نے نکاح کے سلسلے میں تعلیم دی، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، یعنی قرض بھی نہ ہو، حرج بھی نہ ہو۔ اب نکاح کے لیے ہم سفر کر کے جا رہے ہیں صرف وہاں پر، یہ حرج کی بات ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے، دوسری ایک بلا معاشرے میں یہ چل رہی ہے، ہمارے نوجوان آپس میں یہ طے کرتے ہیں رشتہ طے ہونے کے بعد کہ اس کا بھی پاسپورٹ بنوا لو، میں نکاح کے 8 دن کے بعد اس کو لے کر عمرہ کرنے جاؤں گا۔ یہ ایک بلا چلی ہے، فتنہ ہے یہ۔ تو ظاہر سی بات ہے عبادت کرنی ہے تو یہاں بھی ہو جائے گی، اور عمرہ کرنے میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ چونکہ ماحول میں یہ بات ہے کہ نو بے احاطہ جوڑا عام طور پر کہیں تفریح کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ تفریح گاہ ہے؟ نو بے احاطہ جوڑا جب وہاں پہنچتا ہے تو عبادت میں اتنا نہیں لگتا، دیگر کاموں میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جانے کے بعد ان کے اوقات مطاف میں، حرم میں زیادہ نہیں گزرتے، بلکہ جا بجا سیلفی لینے میں، فوٹو اور تصویریں کھنچوانے میں لگتے ہیں۔ یہ سیاحت ہو گئی۔